السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیسے فلسطین کے حق میں التجا کر سکتے ہیں یا کریں؟ ہم دو طریقے ہیں جس سے ہم فلسطین کے حق میں التجا کر سکتے ہیں اور فلسطین کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دینی ہے کہ آپ دین کے ذریعے کیسے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی حق میں کیسے التجا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے دنیاوی۔ جو دینی طریقہ ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ دینی لحاظ سے دیکھیں تو ہم صرف اور صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائی فلسطینی بھائیوں مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہم ان کے اس طریقے سے ہم ان کی جو ہے روحانی طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ التجا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ فلسطین کے حق میں التجا کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند طریقے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ مکمل کوشش کریں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کی کیسے مدد کریں گے یا ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا اور دعائیں ہیں جو ان کے لیے کرنی ہیں۔ روحانی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے دعا کریں اور اللہ سے فلسطین کے لوگوں کو امن اور بھلائی کے لیے دعا کریں، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ان کے معصوم بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو فتح حاصل ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم التجا کر سکتے ہیں، دینی لحاظ سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے خدا سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم مذہبی اجتماعیات میں شرکت کریں، یعنی آپ اگر مذہبی اجتماعیات میں شرکت کرتے ہیں جہاں آپ فلسطین کے مسائل پر غور کر سکیں اور لوگوں کو انسانی حقوق کی پیش گوئی دینے کے لیے حکومتوں سے درخواست کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے، دعا اور روحانی حمایت کے ذریعے۔ ہم روحانی طریقے سے کیسے ان کی مدد کریں گے؟ بہت سے لوگ دعا میں چین اور اطمینان پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اگر دعا مانگیں گے تو ہم ان کے چین اور اطمینان پانے میں مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دعاؤں کو سننے والا ہے، ضرور دعا کو سنے گا۔ آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے امن، انصاف اور بھلائی کے لیے دعا کر کے روحانی حمایت فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح سے مذہبی حمایت فراہم ہو سکے گی اور ہمارے پیارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد ہو سکے گی۔ دوسرا، ہم دنیاوی لحاظ سے ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان فرنٹ ڈائلاگ کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی اور آگاہی کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس میں رہنمائی اور آگاہی کیا ہے؟ فلسطین میں موجودہ حالات کے بارے میں معلومات کا حصول کریں اور دینی یا مذہبی حمایت کا اندازہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اپنے اہل خانہ اور دوسرے لوگوں کی بھی شعور دلائیں، اور تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، مائیں ہیں جو ترس رہی ہیں، وہاں پہ پانی کو ترس رہے ہیں، اور بھی مختلف ان کے پاس غذا نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ایون کہ ان کے پاس اب تو جو ہے گرم کپڑے اور ایسی چیزیں بھی۔ اس کے لیے پوری کوشش کریں کہ ان تک یہ جو ہے آپ جو سوچ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، پھر صرف اللہ سے دعا کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس طرح سے مذہبی حمایت ان کو فراہم ہوگی اور ہمارے پیارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد ہو سکے گی۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، انہیں اس میں فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔
जैसे कि फ़तह नाजिल हुई थी फ़तह मक्का के मौके पर, और जो है पूरा मक्का फ़तह हो चुका था। इंशाल्लाह इसी तरह ही अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर फ़तह नाजिल होगी, नुसरत नाजिल होगी इंशाल्लाह ताला। हर नमाज के बाद दुआ करें। आपकी भी किसी भी मजलिस में हैं तो दिल से दुआ मांगे, दुआ मांगना ना भूलें, बल्कि इसके साथ साथ दूसरों को भी दुआ का कहें कि उनके लिए लाजमी दुआ करें। आवाज़ उठाएं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।